تین چار ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، وہ میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ایک پرائیویٹ فرم ہائر کی تھی جو تحقیقات کرتی ہے، وہ ایف بی آئی کا سابق ایک ڈائریکٹر ہے جس کی وہ فرم ہے، وہ بڑا پروفیشنل آدمی ہے، اس نے ایران کے اندر بھی جو coup ہوا تھا اس کو بھی اس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا، وہ بڑا زبردست طریقے سے وہ فورینزک کرتے ہیں ایونٹس کی۔ اب یہ جو پاکستان میں 9 مئی ہوا ہے، 9 مئی کے اوپر سارا بیانیہ بنا ہے نا، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تو تعلق اتنا نہیں ہے، لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہے انہوں نے اس کا ایک فورینزک آڈٹ کروایا تھا۔ اس کے اندر کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں ان کے پاس، اور کچھ ایسے ان کے پاس سٹیٹمنٹس ہیں، اور کچھ ایسا ریکارڈ ہے ان کے پاس جو اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا، اور وہ اسی شرط پہ ان کو دیا گیا تھا کہ آپ اپنی رپورٹ تیار کرنے کے لیے اس مواد کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس مواد کو پبلک نہیں کریں گے۔ تو مواد پبلک تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر جو رپورٹ بنی ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ 9 مئی جو ہے وہ ایک پلانڈ انسیڈنٹ تھا، وہ رپورٹ یہ کہتی ہے، اور یہ امریکنز کی رپورٹ ہے، پاکستانی اس کو مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن امریکہ میں اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے فرم کی کہ وہ رپورٹ جہاں پہ بھی جائے گی وہ ان کی پارلیمنٹ میں رکھ دیں، ان کی سینٹ میں رکھ دیں، ان کی پریزیڈنسی میں رکھ دیں، ان کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دے دیں، وہ اس کو مانیں گے، اور کافی حد تک اس کو مانیں گے، وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، انہیں پتہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس رپورٹ کے اندر بڑا کلیئرلی انہوں نے بتایا کہ جی ایک پلانڈ انسیڈنٹ تھا، اور یہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ عمران خان کے گلے اس کو ڈال دیں، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے تھا، اور انہوں نے سارے ایویڈنسز کلیکٹ کر کے پورے طریقے سے وہ رپورٹ تیار کی ہے۔ نمبر ایک تو یہ رپورٹ جو ہے اس کے اوپر آنے والے دنوں میں آپ کو مزید کام ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور اس کو ایک دفعہ پھر پوری طریقے سے لانچ کیا جائے گا۔ جو بائیڈن کے دور میں یہ کام صحیح طرح نہیں ہو سکا تو اب ٹرمپ کے دور میں ہوگا۔ ایجاد کیے ہیں دھاندلی میں، اگلی دفعہ وہ 64 اور مزید کر کے آ جائے گا، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ وہ پھر آپ سے الیکشن چھین لے گا۔ تو جب تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پہ سرنڈر نہیں کرتی کہ ہم نے عوامی مینڈیٹ کے اندر پنگا نہیں لینا، تب تک آپ کو ایسے ہی الیکشن ملتا رہے گا۔ دیکھیں نارملی الیکشن میں کیا ہوتا تھا پاکستان میں، 19-20 ہو جاتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے کو 10-12-15 بندے ہوتے ہیں، اور وہ گھوڑے ہوتے ہیں ان کے، انہوں نے الیکشن جیتنا ہوتا ہے اپنے اپنے حلقوں میں، تو اسٹیبلشمنٹ وہ بطور تحفہ آنے والی حکومت کو دے دیتی ہے، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کی بات بن گئی ہے، ان کی حکومت آ سکتی ہے، تو وہ تحفے ادھر روانہ کر دیتی ہے۔ انہیں پتہ چل گیا پیپلز پارٹی کی بات بن گئی ہے، عوام کے اندر ان کی پذیرائی ہے، بے نظیر شہید ہو گئی ہے، تو وہ تحفے اس طرف بھیج دیتے ہیں۔ اب جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بن سکتی ہے تو یہ تحفے اس طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ 19-20 کرتے ہیں، تھوڑی بہت دھاندلی بھی ہوتی ہے، کوئی 2-4 سیٹیں اوپر نیچے کر دیتے ہیں، اور زیادہ کرتے ہیں تو 10-12 کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ موازنہ کر ہی نہیں سکتے 8 فروری کے الیکشن کا پچھلے الیکشنوں کے ساتھ۔ 19-20 ہوتا ہے نا، 19-120 تو نہیں ہوتا نا، اتنا فرق تو نہیں ہوتا جتنا انہوں نے اس دفعہ ڈال دیا ہے۔ یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو صحافی یا دانشور آپ کو یہ کہے نا جی دھاندلی تو پہلے بھی ہوتی تھی، اس فسطائیت کو اور جبر کو دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ جی ظلم تو پہلے بھی ہوتا تھا، عمران خان کی قید کو دیکھنے کے بعد کہے جی نواز شریف بھی تو جیل میں گیا تھا، تو آپ آنکھیں بند کر کے سوچ لیں کہ یہ منافقت کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان سارے جو کچھ پہلے ہوتا رہا اور جو اب ہو رہا ہے، اس کا اگر آپ موازنہ کریں، سائیکل پہ جانے والے کا اور عمران ایک بھائی، جہاز پہ جانے والے کا فرق ہے، یعنی ایک بندہ کوئی جہاز پہ جا رہا ہے اور ایک سائیکل، یہ فرق ہے۔ جو ظلم، فسطائیت، جبر اور الیکشن میں دھاندلی اب ہوئی ہے نا، اس سے پہلے والی اس کے کہیں قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ لہٰذا یہ جو اب ہوا، یہ وہ چیز ہے یا وہ تجربہ ہے جس سے خدا نہ خواستہ کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ ریاست کو، ریاستی اداروں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، انہیں اپنے آپ کو اس میں سے باہر نکالنا پڑے گا، اور پبلک کے مینڈیٹ کا احترام کروانا پڑے گا، ورنہ پبلک نے اگر اپنی طاقت سے، اپنے زور سے کر لیا نا یہ، تو پھر ان کی عزت بحال نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ اچھا عمران بھائی، اسی ایک اوکیزن میں آپ کے آنسر میں سے ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے جس طرح کہا کہ پہلے الیکشنز کے اندر 19-20 ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا جیسے 19 اور 2000 ہوا ہے، اتنا ڈفرنس تھا، تو پہلے چلے ایک مینٹلٹی سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے جی پاکستان کے جو ہے 45% لوگ وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں، اور باقی جو 65% لوگ ہیں وہ 55% لوگ وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں، تو چلو ہم 45 والی کو اوپر لے آتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایسی پارٹی کو اوپر لے کے آتے ہیں جس کے ساتھ 10% لوگ ہیں اور ایک پارٹی کے ساتھ 90% لوگ ہیں، تو
تو کیا جو پالیسی میکرز ہیں یا جو دھاندلی کرنے والے ہیں یا جو بھی اس طرح کے عناصر ہیں وہ پاکستان کی ذہنوں کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, ان کی جو سورینٹی ہے ان کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, یا ان کو اس اہل سمجھتے ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ لوگ اپنا جو ہے لیڈر وہ منتخب کر سکتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جاہل لوگ ہیں. یہ کس طرح کی مینٹالٹی ہے جب آپ اتنا بڑا آپ ڈکیت کرتے ہیں کہ بالکل آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے جن کا ملک ہے ان کے اوپر. تو واٹ از دس, دیکھیں میں اس کے ایک چیز پیچھے میں کیا آپ کو تھا؟ بتاتا ہوں, پاکستانیوں نے نا کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. میں آپ کو اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. پاکستانیوں نے کبھی بھی جب اجتماعی طور پہ فیصلہ کیا تو غلط نہیں کیا. یہ پہلی دفعہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے ایک نیا ملک بنا لیا, بالکل ٹھیک فیصلہ تھا ان کا. بڑے زبردست طریقے سے قائد اعظم کے ساتھ اکٹھے ہوئے, انہوں نے ایک نیا ملک بنا لیا. ان کا یہ کوئی فوج نے تو ملک نہیں بنایا نا, ملٹری کے لوگوں نے یا کسی اور نے تو نہیں بنایا. یہ اجتماعی شعور کا نتیجہ تھا قوم کے کہ ہم ایک ملک بنانے میں کامیاب ہو گئے. 1965 کی لڑائی میں قوم کا اجتماعی شعور جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اپنے اداروں کے ساتھ. آپ نے اپنے سے بڑے دشمن کو مقابلہ کیا اس کا. 1971 کی لڑائی میں قوم کا شعور کچھ اور کہہ رہا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے قوم کے شعور کی توہین کر دی. فیصلے یحییٰ خان نے بند کمروں میں کر دیے, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے, ملک ہی ٹوٹ گیا. طرف گئی ہے نا, تب پاکستان بھی آگے بڑھا ہے اور پاکستان نے بڑی مصیبت سے بھی مقابلہ کر لیا ہے. لیکن جب آپ نے بند کمروں میں فیصلہ کیا یہ سوچ کے کہ ان کو لوگوں کو کیا پتا, یہ تو ان پڑھ جاہل ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. لوگ بہت سیانے ہیں, آپ سے بہت سمجھدار ہیں. آپ قوم کے اجتماعی شعور کی بے حرمتی نہیں کر سکتے جو پاکستان میں کی گئی ہے. تو اب دیکھیں نا, ایک بے برکتی سی ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ 70 سال کے لوگ جو ہیں, 75 سال کے لوگ جو ہیں, وہ بیچارے بیساکھیاں لے کے, لاٹھی ٹیک کے, لوگ ویل چیئرز کے اوپر آئے, لوگوں نے لمبا لمبا ٹریول کیا, کئی بچوں کے پہلے ووٹ تھے, وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو کر آئے. سب کی توجہ, اور ان سب کے لیے آپ نے پریشانی پیدا کر دی ہے. یعنی وہ ذہنی طور پہ بیچارے ڈسٹرب ہے کہ ہم نے ووٹ کہیں اور ڈالا اور رزلٹ کہیں اور آ گیا, تو اس میں برکت کیسے پڑ سکتی ہے؟ یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ عوام کے اجتماعی شعور کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے, اور الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا. دیکھیں نا, امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سخت خلاف ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے. انہیں ڈونلڈ ٹرمپ ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا. انہوں نے ساری کوششیں کی, اس کے اوپر کیس بنایا, اس کو جناب یہ پکڑو, یہ کرو, اس کے خلاف یہ والا کیس بنا دو, وہ والا کیس بنا دو, اس کے خلاف جو ہے وہ یعنی اس کے ساتھ تو ایسے کیسز بھی بنے ہیں جو جنسی نوعیت کے ہیں. اب ٹھیک ہے, غلط ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ پوری طرح تن دیا جائے. اس کے بعد اس کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا, وہ اس میں بھی بچ گیا. اب جب الیکشن ہوتا ہے تو وہاں قوم کا اجتماعی شعور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, تو اسٹیبلشمنٹ قوم کے اجتماعی شعور کے سامنے سرنڈر کرتی ہے. سارا میڈیا انہوں نے استعمال کیا, ساری عدالتیں انہوں نے استعمال کی, ساری بیوروکریسی انہوں نے استعمال کی, پورے ملک کی طاقت انہوں نے استعمال کی, ڈیپ سٹیٹ اسی کام پہ لگی ہوئی تھی. جب ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ پڑ گئے تو انہوں نے سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار, امریکن جس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کی حکومت بنتی ہے, وہ کر دے حکومت, جو پبلک چاہ رہی ہے وہ کر دے اپنی مرضی. تو یہ بات پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے قوم کے اجتماعی شعور کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی. اب دیکھیں, جب آپ کسی کو عزت نہیں دیتے تو وہ بھی آپ کو عزت نہیں دیتا. جب آپ لوگوں کے شعور کی توہین کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو پیار کریں گے, آپ کو عزت دیں گے؟ یہ جو نفرت پیدا ہو رہی ہے, جس کا تذکرہ قاسم سوری صاحب نے بھی کیا, جس کا تذکرہ عمران خان صاحب نے اپنے ایک پورے میسج کے اندر کیا, کہ یہ جو نفرت پیدا ہو رہی ہے, جو لیٹر لکھا انہوں نے آرمی چیف کو عمران خان صاحب نے, کھلا خط, اس کے اندر انہوں نے یہی کہا نا کہ یہ جو خلیج ہے ایک فوج کی اور عوام کے بیچ میں, وہ کہتے ہیں جی میری فوج ہے, لیکن نقصان تو میرا ہی ہو رہا ہے نا. عمران خان صاحب کی فوج کا نقصان ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب اپنا نقصان سمجھتے ہیں اس کو. اب یہ چند لوگ اپنی نوکریوں کے چکر میں یا اپنے فائدوں کے چکر میں فوج کو اور ایجنسیوں کو غلط کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اس کام کے لیے تو نہیں ہے بنی کہ بندے اٹھا لو, یعنی عمران راز کو چک کے بند کر دو, عالیہ مقبول جان صاحب کو اٹھا کر لے جاؤ, آفتاب اقبال کو اٹھا لو, ادھر سے سمیع ابراہیم صاحب کو اٹھا لو, یہ صدیق جان پہ پرچہ کروا دو, مطیع اللہ جان کو اٹھا لو, اسد نور کو اندر کروا دو. یہ اس کام کے لیے تو نہیں بنی نا ایجنسیاں. ان کا کام تو دشمن کے ساتھ لڑنا تھا یا ان کا مقابلہ کرنا تھا. اب یہ جس کام پہ لگ گئے ہیں اس کی وجہ سے ایک پبلک کے اور ان کے بیچ میں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ سوٹ کرتا ہے انہیں. ایک وقت آئے گا کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی. اگر نہیں آ رہی, دیکھیں اکثریت کو تو اس بات کی سمجھ ہے. اب ہمیں بے شمار لوگ, میرے دوست ہیں وہ فوجی بھی ہیں, وہ دوسرے اداروں میں بھی کام کرتے ہیں, وہ بیچارے بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اسی تنگ آ گئے ہیں یار ہم بھی پاکستانی ہیں, ہمارے اندر بھی دل ہے, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ جو پالیسی چل رہی ہے اس وقت,
تو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے خود اس پالیسی کو فالو کرنے والے خوش نہیں ہیں تو باہر کون خوش ہوگا؟ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. میں ISI کی تحویل میں تھا, انہوں نے مجھے اغوا کیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک سینئر آفیسر نے آ کے مجھے کافی چیزیں پوچھتا رہا. بیچ میں اس نے میرے سے پوچھا, اس نے کہا آپ ہمارے لیے کام کریں گے؟ میں نے کہا جی میں اس سے اچھا کام ہی بند کر دوں گا, میں نے کام ہی نہیں کرنا اس سے اچھا. تاہٹ سے میں نے یہ بات کی, تو انہوں نے میرے کان کے پاس آ کر کہا کہ اس پہ پکے رہنا آپ نے. یعنی وہ کتنا خوش ہوا اس بات سے کہ یار ہمارا کام ہی غلط ہے تو کیوں کوئی ہمارے لیے کام کرے. تو یہ ان کے اندر یہ سوچ ہے. یعنی مجھے وہاں پہ جو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے, ایک دو لوگوں نے میرے کان میں گالیاں تک دی ہیں اپنے سینئرز کو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن وہ کھل کے بیچارے نہیں بول سکتے تھے اس وقت, لیکن وہ حصہ تھے اس چیز کا. بلکہ میں نے نا انہیں ایک بات کی, اور وہ بڑی سخت بات تھی. ایک بندہ جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو وہ مجھے دیکھنے آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے منہ پہ نقاب پہنا ہوا تھا نا, وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا. تو اس نے اپنی آنکھ جب صاف کی نا, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا جو کربلا میں مارنے آئے تھے نا وہ روتے بھی تھے اور مارتے بھی تھے بیچ میں لوگ کچھ. تو وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا, پھر وہ چلا گیا. بڑا سخت جملہ تھا. میں نے کہا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے آئے تھے نا, ان میں بھی کچھ روتے تھے. تو وہ پھر چپ کر کے چلا گیا. تو وہ دیکھیں, آپ مجبوری کہہ بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کہہ سکتے, ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. اب سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے کہ صابر شاکر بھائی کی طرح اپنی نوکری چھوڑ دیں اور دیار غیر میں جا کے بیٹھ جائیں, یا کوئی قاسم سوری کی طرح تو نہیں ہو سکتے جو ساری آفریں ٹھکرانے کے بعد وہ پاکستان سے چلے گئے. حالانکہ ان کو سب سے بڑی آفر تھی کہ آپ صرف گواہی دے دیں, یہ جو آپ نے رولنگ دی ہے اس کے مقدمے میں. دیکھیں 3 بندے ایسے ہیں, میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ 3-4 لوگ جو ہیں نا وہ بڑے سخت ان کے لیے کرائٹیریا ہے. ایک مراد سعید کے لیے ہے کہ اگر مراد سعید کو پکڑا تو پھر اس کے اوپر بہت ٹارچر کریں گے, ہو سکتا ہے اس کی جان کو خطرہ ہو جائے. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کوشش کریں گے کہ عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے. دوسرا شہزاد اکبر کا ابھی ایک سچویشن ہے کہ وہ اب یہ جو کیس ہے ابھی جس کے اندر شہزاد اکبر کا پاسپورٹ بھی شاید بلاک کیا گیا یا کینسل کیا گیا ہے, اس میں شہزاد اکبر کے لیے کوشش کی ہے. اسی طرح زلفی بخاری کو ایک کیس کے سلسلے میں عمران خان صاحب کے ساتھ فکس کرنا تھا. پھر یہ قاسم سوری صاحب کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے, کیونکہ یہ رولنگ کا معاملہ جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کے گلے انہوں نے ڈالنا تھا. اگر قاسم سوری صاحب ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے, وہ آفریں کرتے پھرتے تھے سب کو. بھی جنید اکبر صاحب نے بتایا 75 کروڑ کی آفر تو ان کو آئی تھی, تو صرف ایک ووٹ ڈالنے کے لیے. تو عمران خان کو فکس کرنے کے لیے کس لیول تک یہ نظام جا سکتا ہے, آپ لوگ سارے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.